باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المکرم کا ماہ مقدس ہم پہ سایہ فگن ہے اور ہم زندگی کے ہر سانس کو جو دنیا میں لیتے ہیں وہ حقیقت میں ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر غموں کی تعداد اللہ رب العزت نے زیادہ رکھی ہے۔ ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب انسان کی خمیر کو
پانی کے اور مٹی کے اندر گون کے رکھا گیا تو اس وقت اس پر 39 دن تک اللہ نے غم کی بارش کی، اور 40ویں دن ایک دن اس پر خوشی کی بارش ہوئی۔ اور اگر انسان زندگی کو دیکھا جائے تو زندگی کے اندر انسان کی زندگی میں غموں کی تعداد خوشی کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے، اور انسان دنیا میں خوشی اور غم دونوں لے کر آیا ہے، لیکن تعداد کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے غموں کو زیادہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے کہ انسان کو غم آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے تو اس صورت میں انسان اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ غم کی صورت میں اسے یاد الہی اس کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں یہ کرم کیا ہے کہ اگر اسے کوئی غم ملتا ہے، کوئی پریشانی ملتی ہے، چلے اپنا کام کر کے اگر کوئی تھکاوٹ بھی اسے کوئی مل جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس تھکاوٹ پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ انسان مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرتے کرتے پورا دن کام کر کے وہ تھک جاتا ہے، تو اس تھکاوٹ پر بھی اللہ رب العزت اپنے مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کام اس نے اپنا کیا، اپنے لیے کیا، لیکن رب تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، روایت میں آتا ہے کہ مومن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ وہ تو ہر حالت میں رب تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اگر اسے خوشی پہنچے تب بھی خیر ہے، غم پہنچے تب بھی خیر ہے، اور یہاں تک کہ تھکاوٹ کے موقع پہ تکلیف پہنچے اس پہ بھی رب اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے رب اس کی بھی نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات لگے رہتے ہیں کہ انسان ایک کے بعد ایک غم کو دیکھتا ہے، تو ان غموں کے اندر انسان جب صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس صبر پر پھر کیا کرتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ اور صوفیہ نے اس بارے میں فرمایا کہ انسان اپنی زندگی کے احوال کے اندر اس بات کو بھی شامل کر لے کہ اس نے مرنا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر سارے منصوبوں کے اندر سب کچھ شامل ہوتا ہے سوائے موت کے، اور صوفیہ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات کے اندر یہ بھی شامل کر لے، اگر اچانک میری موت آ گئی تو پھر میں کیا کروں گا۔ تو اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مرن تو پہلے مر گئے باہو، کہ مرنے سے پہلے مر گیا انسان تو پھر اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ مرنے کے بعد تو ہر کوئی مرتا ہے، اور تو مرنے سے پہلے صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا محاسبہ کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی تھا، 40 سال تک آپ کی پڑوس اس سے ملی، تو آپ ہمیشہ روتے رہتے، اور آپ رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، تو ایک دن آپ اتنے زیادہ روتے تھے تو ایک دن پڑوسی آپ کے پاس آ ہی گیا۔ اس نے جا کے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے؟ عبادت اتنی کثیر ہے، دن میں بھی عبادت ہے روزے کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، اور رات کو بھی عبادت ہے قیام اللیل کی صورت میں، سجدے اور قاعدے اور قرآن کی تلاوت کی صورت میں، ہم روئیں تو سمجھ آتی ہے ہم سے گناہ ہو گیا۔ اس پڑوسی نے کہا کہ اگر ہم روئیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، معافی چاہیں، رونا شروع کریں، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسان روتا ہے۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو دن میں بھی عبادت کرتے ہیں،
رات میں بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کا رونا سمجھ نہیں آتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اپنے اس پڑوسی سے کہا کہ تم روتے اس وجہ سے ہو کہ کہیں جو ہم سے گناہ ہو گیا اللہ معاف کر لے، اللہ پکڑ لے گا، اور میں اس سے روتا ہوں کہیں اللہ مجھ سے گناہ کروا نہ لے، کہیں مجھ سے گناہ ہو نہ جائے، کہیں رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے کام نہ کر لو۔ کہ عام شخص اس سے روتا ہے کہ گناہ ہو گیا، اور صوفیہ اس سے روتے ہیں کہ گناہ ہو نہ جائے، گناہ کیا نہیں ہے لیکن یہ خوف ذہن میں سوار رہتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ شیطان کا انجام دیکھنے کے بعد ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے پوچھا کہ بھئی وہ کیوں نہیں ہنستا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ جنت میں اور محشر کے جنت کے اندر رہا اور ابلیس کی سنگت رہی، اور ابلیس کا مرتبہ مقام دیکھا، اللہ رب العزت نے اتنا عرفہ مقام عطا کیا، اس کی عبادت کی وجہ سے اتنی بلندی عطا کی، لیکن اس کا انجام دیکھنے کے بعد جبریل ابھی فرماتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام پھر کبھی ہنسے نہیں۔ وہ اتنا بڑا مرتبہ مقام منصب عطا کرنے کے بعد بھی رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ ضائع کر دیا۔ وہ فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ چھین لیا اسے۔ تو یہ خوف، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام کو کہیں میرا ساتھ معاملہ اس طرح کا نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ کبھی ہنسے نہیں۔ تو کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ رب تعالیٰ ایمان کے ساتھ قیامت تک زندگی عطا فرمائے۔ تو رب تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ میکائیل کو ایمان قیامت تک عطا کر، ہمیشہ کے لیے ایمان عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو رب تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور رب تعالیٰ نے دعا قبول کر کے اسے خوشخبری دی کہ آپ اسے بتا دیں کہ تیرا ایمان قیامت تک قائم رہے گا، تیری بات پوچھ نہیں کی جائے گی۔ تو کہا کہ یہ معاملہ انسان زندگی کے ساتھ ہے۔ تو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ انسان زندگی کے اندر غم کا تعلق جو ہے وہ نیکیوں سے زیادہ ہے اور خوشیوں سے زیادہ ہے، اور خوشیوں کے اندر انسان اللہ رب العزت تھوڑی عطا کرتا ہے، اور غم اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ رب تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اور بڑھا دے اور اسے پاک و صاف کر لے۔ اسی بات کو موضوع لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا کلیم اللہ، کہ دنیا میں ہر شخص خوش ہے سوائے میرے۔ انسان ظاہراً دیکھ رہا ہوتا ہے اسباب کو، مال و دولت کو دیکھتا ہے، اسباب کو دیکھتا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ خوش ہیں اتنا کچھ پانے کے بعد۔ تو اس نے اللہ رب العزت کے محبوب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ساری دنیا خوش ہے، میں غم زدہ ہوں، میرے پاس کبھی کس چیز کا غم ہے، کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی کھانے پینے کا غم ہے، کبھی سونے کا غم ہے، مجھے غم لاحق ہے، اور سوائے دوسروں کے ہر بندہ خوش ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، اور یہاں کسی شاعر نے لکھا کہ غریب شیر کے بچے فاقوں سے مر گئے، امیر شیر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یعنی ایک بھوک سے مر رہا ہے، ایک سکون سے نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، کہ غریب شیر کے بچے روٹی نہ ملنے سے مر گئے، امیر شیر کے پاس سب کچھ تھا، سکون نہیں تھا، وہ ہیرا کھا کے ہی مر گیا، اس نے کہا نہیں جینا۔ تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ نہیں، یہ تیری سوچ ہے، ہر شخص خوش نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا نا کہ شاعر کا شعر ہے کہ ہر مسکرانے وقت والے شخص کو خوش نصیب مت سمجھو، کچھ لوگ تو مسکراتے اپنا غم چھپانے کے لیے۔
جیسا شاید میں اس وجہ سے، اور یہاں پہ ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا اداکار گزرا ہے چارلی چرن، اس کا کام ہی ہنسانا تھا، تو اس سے کس نے کہا کہ تو اتنا ہنساتا ہے، بات نہیں کرتا، اپنی حرکتوں سے ایکٹنگ سے لوگوں کو ہنساتا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم کہتے ہو، میں تو اداکاری کرتا ہوں، لیکن میری جو اچھا جو موسم ہے وہ ایسا ہے کہ بارش برس رہی ہو اور میں بارش میں ہوں اور میرے آنسو کسی کو پتہ نہ چلے۔ تم تو ظاہر دیکھتے ہو کہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں، لیکن اندر کی کیفیت ہر کسی کی جدا جدا ہوتی ہے۔ تو معلوم لکھتے ہیں کہ وہ شخص حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اور عرض کرنے لگا کہ ہر شخص خوش ہے سوائے میرے۔ اسی طرح معروف لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور خضر علیہ السلام نے اس نے یہ گلا کیا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ ہر شخص خوش ہے سوائے میرے۔ آپ فرمایا کہ تو کسے خوش نصیب سمجھتا ہے؟ تو کہا اس علاقے میں ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا، سنار تھا، اور اس کی بڑی جائیداد تھی، بڑے مال و دولت تھے، بڑی اولاد تھی، بڑی جائیداد تھی۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں ایسا بن جاؤں جیسے یہ سنار ہے، سونے کا تاجر ہے، اور اس کے بعد سب کچھ ہے، میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، وہ سب کچھ تو ظاہراً دیکھتا ہے، اس کے اسباب کو، مال دولت کو، حسب نسب کو، اور تو سمجھتا ہے خوش نصیب ہے، اور تو ایسا بننا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ پہلے تو اس سے پوچھ لے جو تو بننا چاہتا ہے وہ خود خوش ہے کہ نہیں ہے۔ جس کی تو طلب کرتا ہے اسی شخص سے پوچھ لے کہ تیری کیفیت کیسی ہے، تیری معاملات کیسے ہیں۔ تو وہ شخص اس سنار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے مال و دولت کے انبار آپ کو دیے، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور میں نے دعا کی کہ میں آپ کی طرح ہوں۔ اس نے کہا نانا میری طرح نہیں بننا بھائی، میری طرح نہیں بننا بھائی، تو کسی اور طرح بن جا، میری طرح نہیں بننا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے جو سکون کے لیے ہوتا ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، نوکر چاکر ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اے بندے اس دھوکے میں نہیں رہنا، میرے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت بھی ہے، سونے کے انبار بھی ہے، اور میرے پاس اولاد بھی بہت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اولاد میری نہیں ہے، میں نے کوئی بھائی سے لی ہے، کوئی کسی سے لی ہے، کوئی کسی سے لی، میری اپنی اولاد نہیں تھی، میں نے مانگ مانگ کے بچے لیے، اور یہ میری اولاد ہونے کے باوجود بھی، لیکن میرا مال دولت ہونے کے باوجود بھی سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے۔ جو یہ اولاد یہ میری بن کے پھرتی ہے، اور اسے محبت مجھ سے نہیں میرے مال سے، وہ چاہتی ہے کہ میرا یہ کب مر جائے اور اس مال کے وارث میں ہم بن جائے۔ تو کہا یہ تو اس بارے میں تو کہتا کہ نہیں میں ایسا ہو جاؤں، تو کبھی میری طرح نہیں ہونا، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، سب کچھ ہے لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے، مال ہے لیکن سکون نہیں ہے، اولاد میں نے لے لی، بھائی سے لے لی، بھتیجے ہیں میں نے پالے، لیکن ان کو محبت میری ذات سے نہیں میرے مال سے۔ وہ چاہتے ہیں کب اس کی آنکھ بند ہوگی اور کب میں یہ دولت ہمارے اوپر تقسیم ہو جائے گی۔ تو وہ شخص پریشان ہوا، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہا کہ آپ سچ کہتے تھے، وہ شخص تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری طرح نہیں بننا، تو بتاؤ میں کس کی طرح بنوں؟ آپ نے فرمایا کہ تو کسی کی طرح نہیں بن، تو اللہ سے یہ دعا کر کہ یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے کہ بندہ ہو مجھے ویسا بنا دے، جس طرح تو چاہتا ہے کہ بندہ ویسا ہونا چاہیے، اور ایسے رب تعالیٰ کی نعمتیں رب تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے، اے رب تعالیٰ جس سے تو راضی ہو مجھے ویسا بندہ بنا دے۔ ہم ان چیزوں کی طرف اپنی نظر دوڑا کے رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال کی کثرت ہو تو پھر ہمارے پاس سکون ہو، مال کی کثرت ہو تو پھر ہماری عزت ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ نہیں بولنا، ہمارا باپ ظالم ہے یا ہمارا باپ گندا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ مر جائے گا تو ہم پھر پلٹ کے بھی آپ کو دیکھیں گے نہیں، وہ مر جائے گا تو پھر ہم کچھ لوگوں نے یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ شاید وہ جو ظلم کر کے کچھ چیز حاصل کرتے ہیں یا کچھ چیز کرتے ہیں وہ شاید دیکھیے۔ شیطان کا سب سے بڑا داؤ یہ ہوتا ہے، وہ انسان کو خوش فہمی میں مارتا ہے، وہ انسان کو اس خوش فہمی مارتا ہے کہ شاید تو بہت نیک ہے، تو جو کام کر رہا ہے شاید یہ عبادت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی ہے لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی، شیطان ہمیں نیکی سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان
کبھی کبھی عاجزی کے تکبر مر جاتا ہے، عاجزی کے تکبر۔ مولانا نے لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا کہ شیطان تو اتنا شیطان ہے، وہ اتنا چال باز ہے کہ وہ انسان کو عاجزی کے تکبر میں مار دیتا ہے، کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں عاجزی کر رہا ہوں لیکن وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے، وہ تکبر کر کے شیطان کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کئی طرح کی ہیلے کر کے انسان کو اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان صوفیاء کے ساتھ ان کی تعلیمات پہ چلتا ہے تو پھر جا کے اس کی بچت ہوتی ہے، اس کے بغیر بچت نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر بندے کو کہیں نہ کہیں انسان کو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور پھر انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ ہو جائے گا تو میں کچھ کر لوں گا۔ یاد رکھنا کہ انسان کے پاس ساری دنیا کی ملکیت ہو جائے، ساری دنیا کا مالک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ نہ چاہے وہ ساری دنیا کے مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ اور کشف الماجور کے اندر حضرت داتا علی اجگری نے ایک واقعہ لکھا۔ آپ کشف الماجور میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، عابد جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تو داتا علی اجگری لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ پہاڑ سے گزر رہا تھا، پہاڑ سے، تو اس نے پہاڑ سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں آیا کہ اتنی مشقت ہے، تکلیف ہوتی ہے، اتنی اونچائی پہ چڑھا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ پہاڑ کیوں بنا ہے؟ سیدھا سیدھا میدان ہوتا، لوگوں کو چلنے میں آسانی ہوتی، اتنی اونچی مشقت میں چڑھنا، پھر اترنا، پھر آنا، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ اس نے مخلوق کے لیے بہتر سوچا، تو رب تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل کی اور کہا کہ اس عابد سے کہہ دو کہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں اعتراض کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کے ناک کو کہاں ہونا چاہیے، آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، کان کہاں ہونے چاہیے، پاؤں کی جگہ کون سی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو کہا کہ اسے کہہ دو کہ تو نے ہماری بناوٹ میں اعتراض کیا تو ہم نے تجھے راندہ درگاہ کر دیا، ہمیں تمہیں سعید سے شکی کر دیا، تجھے اپنے خاص لوگوں سے ہٹا کر دھتکارے ہوئے لوگوں میں رکھ دیا، ہمیں تجھے نیکوں کی لسٹ سے نکال کر بدوں کی لسٹ میں رکھ دیا۔ تو اس وقت کے نبی جو بنی اسرائیل نبی تھے وہ اس عابد کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بندے تو نے کیا بولا؟ اس نے کہا میں نے بولا یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اچھا تھا کہ لوگوں کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے نیکوں کی لسٹ سے نکال کے بدوں کی لسٹ میں رکھ دیا اور ہم تجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو وہ شخص جو عابد تھا اس نے جب یہ سنا اس وقت کے نبی سے تو فوراً سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا کہا؟ بات مکمل کرنا۔ کیا کہا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نبی نے کہا کہ ایک شخص اللہ تجھے اپنے قریب والے لوگوں سے ہٹا کر دور والے لوگوں کی لسٹ میں شامل کر رہا ہے، نیکوں سے ہٹا کر بدوں کی لسٹ میں شامل کر رہا ہے، اور تو اس پر بھی خوش ہو رہا ہے۔ تو اس عابد نے کہا کہ اس بات پہ خوش ہیں، ایک لسٹ نیکوں کی ہے، ایک لسٹ بدوں کی ہے، نیکوں کی لسٹ بھی اللہ کے پاس ہے، بدوں کی لسٹ بھی اللہ کے پاس ہے، چلے رکھا تو صحیح کسی لسٹ میں رب نے کسی لسٹ میں نے مجھے رکھ دیا، چاہے بدوں کے لسٹ میں رکھا، مخلوق میں تو رکھا، لسٹ میں بھی رکھا، اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ سے کہنا کہ اللہ میں تو ویسی جہنم میں جا رہا ہوں اور تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے کہنا کہ اللہ میرا جسم اتنا بڑا بنا دے کہ جس کی وجہ سے پورا جہنم میرے جسم سے بھر جائے، اور مجھے جتنے لوگ ہیں اور اللہ کے بندوں میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اور کسی کو دوزخ میں داخل نہ کرے اور مجھے داخل کر لے، پوری جہنم کو مجھ سے بد لینا اور اللہ کے کسی اور بندے کو جہنم میں داخل نہ کرنا۔ تو جب اس نے یہ دعا کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص تو شکر بھی ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے کہنا کہ اللہ اور تو مجھے جہنم میں ویسے ہی داخل کرے گا، لیکن میرے جسم کو اتنا بڑا کر لینا کہ اس سے پوری جہنم بڑھ جائے اور کوئی اور تیرا بندہ، کوئی اور تیری مخلوق میں کوئی شخص جہنم میں داخل نہ ہو۔ تو کہا کہ صرف میں ساری جہنم کو بھرنا چاہتا ہوں اور سارا عذاب مجھے دے دینا۔ تو رب تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پہلے لسٹ سے نکالا، پھر جب اس نے کہا کہ مخلوق پہ اتنا رحم کرنے والا، اللہ رب العزت کی مخلوق پہ اتنا محبت کرنے والا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو میری مخلوق کو کیوں نہیں داخل کرنا
جاتا. کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں تیری مخلوق میں کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے، سارے جنت میں چلے جائیں، مجھے ان سب کا عذاب دے دیا جائے. تو رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا. کہا کہ بندے تو اتنا محبت کرتا ہے میری مخلوق سے، میں انہیں پیدا کرتا ہوں، محبت تو کرتا ہے، جا ہم نے تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا، جا تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا. اور تو نے جہنم میں کہا میری بندوں کو داخل نہ کرنا، تو جنت میں داخل کر دیا. اور یاد رکھ خالی تجھے جنت میں داخل نہیں کیا، قیامت والے دن جسے تو کہے گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا. سمجھا رہی بات کی؟ تو رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ غم، یہ خوشی کا معاملہ، یہ کیا نام ہے، یہ زندگی کے ساتھ لگا رہے گا. ہم یہ سمجھیں کہ نہ ہمیں خوشی ملے، خوشی سوائے جنت کی ہمیں کہیں نہیں مل سکتی. دنیا تو مشقت کی جگہ ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں بندہ آئے گا، اپنے حصے کا کام کرے گا اور پھر رخصت ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی اولاد نے کرنا ہے، وہ رخصت ہو جائے گی. اس کے بعد اس کی اولاد نے کرنا ہے، وہ رخصت ہو جائے گی. اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جتنی ہماری زندگی ہے اور جتنے ہمارے ذمے جو تو نے کام لگائے، یا اللہ وہ کام لگائے جس سے تو راضی ہو جا. یا اللہ ہماری اولاد اور قیامت تک آنے والے جو ہماری اولاد ہے ان کو اس ذمے کا کام لگانا جس سے تیری رضا ہو. رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.